السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم سر بلال اینڈ آج آپ لوگ پڑھیں گے اردو چیپٹر اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ لوگ یہ چیپٹر نکال لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تاکہ آگے آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں. اچھا، اس چیپٹر میں آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے نبی جو تھے ان کے اخلاق کیا تھے، اور آج آپ اس کو سیکھیں گے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں. زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 25 برس رہیں. یہ وہ خاتون تھیں جو سب سے زیادہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارا، اور پہلا وضو بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، مقروضوں کا بار اٹھاتے تھے، غریبوں کی اعانت کرتے تھے، مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے، حق کی حمایت کرتے تھے، مصیبتوں میں لوگوں کے کام کرتے تھے. امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے. فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے. ہمارے نبی جو تھے وہ بہت زیادہ صلح رحمی کرتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنے والے تھے، اور ہر کسی کی خطاؤں کو درگزر کرتے تھے، نہ کہ بدلہ لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خوش خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اور اس طرح فرماتے تھے کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جو بھی ان سے بات کرتا تھا یا ان سے مل لیتا تھا تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اس کی بہت زیادہ بات توجہ سے سنتے ہیں. تو اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرا کہتا تھا نہیں ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ہر ایک سے اس طرح بات کرتے تھے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے. ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا. فرمایا آپ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبیعت تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے. اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا. دوسروں سے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کے ٹوہ میں نہیں رہتے تھے. وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ رہ کر سنا کرتے تھے. دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. نہایت فیاض اور نہایت رازگو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے. اگر کوئی دفتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پرور تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، ایسے خدا کا ہمیشہ شکر ادا کیا کرتے تھے. ہر چیز میں کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور کسی کو برا بھلا نہ کہتے تھے. حریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کا وقت ہمیشہ سے پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے تھے. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کان میں کچھ بات کہتا
تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے تھے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مسافے میں بھی یہی معمول تھا کہ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو ہم نشین سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کیا کرتے تھے تو ہمیشہ گردن موڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے، بلکہ پورا رخ اس کی طرف بات کر کے کیا کرتے تھے، کیونکہ تاکہ اس شخص کو یہ محسوس ہو کہ وہ واقعی اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ آج کل جیسے ہم لوگ اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو صرف اپنی نظریں یا پھر گردن موڑ کے اس کی بات سن لیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اخلاق کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پورا رخ اس کی طرف متوجہ ہو کے اچھی طرح اس کی بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے آپ اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذان مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھو، جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 قدیم رنجہ فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شخص بے کہا ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ کسی شخص کو کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بار یابی کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے نبی تمام قیامت تک آنے والوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو وہ کسی بھی شخص سے ملنے سے گریز نہیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک مقام پر مسلمان اور منافق اور کافر یکجا بیٹھے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ اچھا، تو یہ چیپٹر تھا ہمارا آج کا، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیپٹر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.